بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جاوید خان اپنے چینل جے کے انالیسز کے پروگرام فائنل اوپینین میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے روٹین کے جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جس کو میں کہوں گا کہ پاکستان سیریز، اس سے ہٹ کے ہم مری کے واقعے کے بعد جو پوسٹ مری کے جو میجرمنٹ لیے گئے ہیں، اس میں ہم ایک ہی موضوع کو بحث کا مرکز بنائیں گے، اور وہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے، میں یہاں پر بالکل بھی کوئی میرا تنقید کا نشانہ عثمان بوزدار نہیں ہوں گے۔ میرا مطلب اوور آل یہ تقریباً ہماری حکومت یا جو بھی ہماری پوری سوسائٹی کا ایک عکس پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، ریئیکشن آپ کو اسی طرح آئے گا جس طرح آپ کو مری کے واقعے پر آیا۔ اس پہ اگر ہنسا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ اگر رویا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واقعہ ہوا ہے، ٹوٹلی ایڈمنسٹریٹو فیلیور ہوا ہے، جہاں پہ سب لوگ آزاد ذرائع اور جو وہاں کے مقامی باسی ہیں کہ 1000 سے لے کے 3000 گاڑیوں کی مری میں تو گنجائش نہیں ہے، اور وہاں پہ 2 لاکھ گاڑیاں گھس جاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک لمبا چوڑا ایڈمنسٹریٹو چین ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے۔ وہ مری کی لوکل ایڈمنسٹریشن سے لے کے تحصیل ایڈمنسٹریشن، پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈویژنل ایڈمنسٹریشن، اور پھر پروونشل ایڈمنسٹریشن، اور پھر فیڈرل ایڈمنسٹریشن۔ اور مری میرے خیال میں اگر آپ اسلام آباد کے مارگلہ ہلز پر کھڑے ہو جائیں تو سامنے مری نظر آتا ہے، اور سب خوابی خرگوش کی طرح پڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر واقعے کے بعد وہی کمیٹیاں بن گئی، انکوائری ہو رہی ہے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اقدام یا میجرمنٹ کیا لیے گئے۔ میجرمنٹ یہ ہے کہ اس ہولناک اور المناک جو حادثہ ہوا ہے، اس کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو فوراً قراروا کی سزا دی جائے۔ نہیں، مری کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ یہ ہماری طرف سے ٹوٹل اقدام تھا۔ اب بھائی، اگر آپ اس طرح اقدامات کرتے جائیں گے تو پھر تو پاکستان کے آئندہ چند سالوں میں کئی ہزار ضلع بن جائیں گے۔ اب اس کا وقت کی ضرورت کیا ہوتی ہے اور ہم کرتے کیا ہیں؟ میرے سامنے کراچی کے جب 3-4 ضلع ہوتے تھے، اور ہر ضلع میں ایک SSP ہوا کرتا تھا، اور ایک کراچی کا DIG ہوتا تھا، اور یہاں پہ سنگل کرائم نہیں ہوتا تھا۔ اب کراچی کے 7-8 ضلع بن چکے ہیں، ہر ضلع میں 5 SSP ہے، ہر 5-6 زون بن چکے ہیں، اس میں IG ہے، کراچی کا ایڈیشنل IG ہے، حیدرآباد کا الگ ایک دور میں ابھی چند سال پہلے ایک SSP ہوا کرتا تھا، اب وہاں پہ الگ ایڈیشنل IG ہے۔ پورا صوبہ ایڈیشنل IG اور اس طرح کے عہدوں سے بھر گیا ہے۔ کرائم کو دیکھے وہ کئی ہزار نہیں کئی لاکھ گنا بڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح آپ سارے پاکستان کی مثال لے لیں کہ ملتان ضلع میں لودرا بھی ہوا کرتا تھا، خانیوال بھی ہوا کرتا تھا، سب تحصیلی ہوا کرتے تھی، لیا اور وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر وہ الگ الگ ضلع بن گئے ہیں، خانیوال الگ ضلع بن گیا، لودرا الگ ضلع بن گیا، لیا الگ ضلع بن گیا،
اس طرح میاں والی کی دیکھ لیں تو اس سے بکر الگ سے تحصیلی ہو کر تو کیا ہمارے مسائل حل ہو گئے؟ ہمارے مسائل اور بڑھتے گئے اور بڑھتے رہیں گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں زکام کے لیے اور وہ آپ کو علاج دیتا ہے پیٹ کے درد کی، تو مسئلے کا حل تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہوتا ہے کہ پکڑو ذمہ داروں کو اور یہ کہتے کہ ہم نے مریض کو ضلع کا درجہ دے دیا۔ اب آپ چند کلومیٹر مربع پہ پھیلے ہوئے علاقے کو ضلع بناتے ہیں، اس میں تحصیلی کون سی ہوں گی، وہاں پہ پھر اس طرح فوج ظفر موج افسران کا بڑھ جائے گا۔ ضلع اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ملک میں بنتے ہیں، یہ آبادی کی ضروریات اور رشک کے وقت کے مطابق بہت آہستہ اور ایک اس کا اپنے طریقہ کار ہوتے اس کے مطابق بنتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ کوئی واقعہ ہوگی اور آپ اس کو ضلع اور صوبے کا درجہ دے دیں، پھر کل آپ ملک میں صوبے بنائیں، تو اس طرح تو ہمارا ملک میں آئندہ چند عرصے میں کئی سو صوبے بن جائیں گے۔ یہ ہمارا مسئلہ بتانے کا میرا مقصد یہ کہ ہمارا انٹلیکچول لیول، ہمارا ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ وجہ کیا ہے۔ جس طرح میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ ہمارا ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا گر چکا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں جو کیپ مل رہی ہے، جو فصل، وہ آگے جا کے اسی طرح کے فیصلے کرتی ہے کہ ہوتا کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ ہمارے اندر انٹلیکچول لیول ختم ہو چکا ہے آلموسٹ۔ تو جس بندے کا ایک قدرتی جو صلاحیت ہوتی ہے ذہن کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا بھی قصور نہیں آتی، اس میں اس سسٹم کا قصور ہے جس میں وہ پھلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ خواہ وہ پھر چیف منسٹر بنے، خواہ وہ ایس ایس پی بنے، خواہ وہ کمشنر بنے، خواہ وہ ایم پی اے بنے، کیونکہ وہ اس گلے سڑے نظام کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھی ایک گلا سڑا پودا ہوتا ہے اور وہ کوئی فروٹ نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ ایک بوجھ ہوتا ہے اس سسٹم پر۔ آپ اس کو ذرا بڑے پیمانے میں اگر دیکھیں تو یہ کوئی اکیلا چیف منسٹر کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کا پورا کیبنٹ ہوتا ہے۔ اس ملک میں پرائم منسٹر بھی ہے، کابینہ بھی ہے، بیوروکریٹس ہے۔ یہ فیصلہ جب آتا ہے کہ مری کو ضلع کا درجہ دیا، یہ کوئی بزدار نے اکیلے نہیں کیا ہے، یہ پورے ان پٹ ہوتے اور اس کے سامنے پیپر رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کرے، یہ بہت بہتر ہے۔ تو یہ تو ٹوٹل آپ کی سوسائٹی کا ان پٹ ہے اس واقعے پر۔ اس کو آپ کہیں پر بھی لے جائیں کہ اس مسئلے کا حل، آپ اس کو ویسٹ میں لے جائیں یونیورسٹیز کے تھنک ٹینکس میں کہ مسئلہ یہ ہوا ہے اور اس کا حل ہم نے کیا نکالے، وہ آپ کو ایک نارمل لوگ قرار دے دیں گے۔ یہ ونس اگین میں کہتا ہوں، اس طرح ہمارا سب چیزوں میں جو رویہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں واقعہ ہو جاتا ہے، ریلوے میں حادثہ ہو جاتا ہے، بجائے حادثے کے مجرموں کو پکڑا جائے کہ یہ کس کی غفلت سے ہوا ہے، ادھر سے حکومت اعلان کر لیتی ہے کہ ہر بندے کو 5-5 لاکھ روپے دیا جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو کمپنسیٹ کرتے ہیں، یہ جدید دنیا میں یا آپ اس کی سوشل سائنسز میں اگر تعریف دیکھیں، کمپنسیٹ وہ بندہ کرتے جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کمپنسیٹ تو دوسری پارٹی کرتی ہے، تھرڈ پارٹی کرتی ہے، جو نقصان کسی کو پہنچاتی ہے۔ یہاں پہ کمپنسیٹ حکومت وقت جو ہوتے وہ ریاست
اسٹیٹ کی نمائندہ ہوتی ہے جو اس کو چلاتی ہے. تو جب ریاست خود ہی تھرڈ پارٹی کی بجائے خود پارٹی بن کر ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے تو یہ ایک ہر فیلیور میں ریاست اقرار کرتی ہے کہ میں رسپانسبل ہوں اور یہ کام میں نے کیا ہے، اسی لیے میں آپ کو اس حادثے کے بدلے پیسے دیتا ہوں اور اس کو قبول کریں. تو آپ کوئی بھی چیز دیکھ کے کوئی پی آئی اے کا یا اس طرح جہازوں کا حادثہ ہوتا ہے یا کوئی آگ لگ جاتی ہے، ریاست درمیان میں کود جاتی ہے اور وہ کمپنسیشن کا اعلان کرتی ہے. آلدو وہ پیسے بھی بعد میں تقریباً بہت کم ہی ملتے ہیں، لیکن کیوں ریاست پیسے دے؟ وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ہماری ریاست ایز اے ہول فیل ہو چکی ہے. اسی لیے وہ یہ چیز ایڈمٹ کرتی ہے زندگی کے تمام شعبوں میں کہ بھئی یہ میرا فیلیور ہے، لہٰذا میں آپ کو اس کے بدلے کمپنسیٹ کرتا ہوں. اسی لیے جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کو پورا بدلنے کی اشد ضرورت ہے اور فوری بدلنے کی اشد ضرورت ہے. یہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو اس کی ایک اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا بھی ایسے، اور اگر ہم ایسے ہی رزلٹ ہے کہ ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے. ہمیں چوری کس نے کی ہے؟ بجائے ہم چور کو پکڑنے کے جا کے ہم مسجد میں نمازی کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ اگر ہم اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرتے رہیں گے تو یہ ہوگا کیا؟ یہ ویسی ہم سوسائٹی ایز اے ہول ایک انارکی کا شکار ہے، اور انارکی کسی بھی جگہ پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. جہاں پہ یہ زیادہ دیر تک رہتی ہے وہ جگہیں، وہ سوسائٹیاں، وہ قبائل، وہ ملک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے. ہمارے ہاں تو بس یہی مثال دی جاتی کہ 70 سال ہو گئے اس ملک کو، کچھ نہیں ہوتا. 70 سال سے تو زیادہ ایک بندے کی، ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے. ملکوں، اور اس میں ہم روپے میں کوئی 2 حصے ملک تو گنوا چکے ہیں، بنگلہ دیش اور کئی قسم کے جو حصے ہیں پاکستان کے. ملکوں، ریاستوں کی جو عمریں ہوتی ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال ہوتی ہے. اس میں آپ ایران جس کو پارس کہا جاتا تھا، یا افغانستان لے لیں، یا انگلینڈ لے لیں، افریقی ممالک لے لیں، ہر ملک کی ہزاروں سال کی تاریخ ہوتی ہے. ہم 70 سال کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح لوگ کہتے رہتے ہیں، اور یہ 70 سال ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. 70 سال میں کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اگر ہمارا یہاں بھی جو ہمارا سوچ ہے، جو کچھ 70 سال میں ہوا ہے، تو ہم بنگال کو بھی بھول گئے کہ وہ 24 سال بعد ہم سے الگ ہو گیا. ہم اور کئی چھوٹے موٹے علاقے گوا چکے ہیں. پورا آدھے ملک سے زیادہ ہم سے چلے گیا اور ہم کہہ رہے کچھ نہیں ہوا ہے. تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ سب کچھ ہی چلا جائے. شاید پھر بھی یہاں کی جو مخلوق ہے وہ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.